نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، جس خالق نے ہمیں رمضان المبارک کی پہلی سحری کرنے اور نماز باجماعت کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے قرآن کا نزول ہوا تھا، جیسا کہ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات کی عبادت، اور وہ لیلۃ القدر ہے جو ماہ رمضان میں ہے۔ اور اس میں اللہ کا قرآن نازل ہونے کی تکمیل ہوئی، مکمل ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی اگر مہینے کے ساتھ نسبت ہو جائے تو وہ مہینوں کا سردار بن جاتا ہے۔ تو قرآن کی جس سینے کے ساتھ نسبت ہو جائے، جس مسلمان کے ساتھ نسبت ہو جائے، حفظ کی، علم کی، تفسیر کی، پڑھنے پڑھانے کی، تلاوت کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں آپ کو نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یعنی دنیا کا کوئی ایسا کمپیوٹر ابھی تک ایسا نہیں بن سکا کہ جو رمضان کی نیکیوں کا ثواب گن سکے، ایسا کوئی نہیں ابھی تک۔ اتنی گنتی شاید نہ ہو کہ جتنی اللہ رب العالمین کی طرف سے رضامندی، درجات بلندی اور اس کی رحمت کی بے بہا بارش جو اس مبارک مہینے میں نازل ہوتی ہے۔ محروم ہیں وہ لوگ جو بیچارے اس مہینے کو بھی عام مہینوں کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اسے ہم ایسا سمجھیں کہ کوئی سیل لگتی ہے نا، جیسے بھئی سیل لگتی ہے، یہ آدھی قیمت پہ چیز مل رہی ہے، تو دنیا ایسے دھڑا دھڑ جاتی ہے جناب، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی لائن لگے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کیا جی 10-20 روپے کا منافع ہو رہا ہے جی۔ تو یہ سیل ہے اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں۔ اب دیکھیں نا جی، 20 رکعت تراویح ہے، نفل ہے، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ تو 20 رکعت ہم جو سنت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فرض کے برابر فرما دیتا ہے، اور 5 نمازیں جو ہم فرض پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو کتنا زیادہ اجر انسان کا۔ پھر قرآن کریم کی جو تلاوت ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اور پھر 70 نیکیاں، اور اس طرح 700 تک نیکیاں ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے قرآن مجید اس مبارک مہینے میں تھوڑا سا اپنے معمول سے زیادہ تلاوت کر لینا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ کے زیادہ سے زیادہ ہم قریب ہو سکیں، گناہوں سے دور ہو سکیں، شیطان سے دور ہو سکیں۔ اور ذکر اذکار ہے، وہ ذکر بھی لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی خالص توحید ہے، اور اللہ کو خالص توحید والے جملے بہت پسند ہیں۔ اس لیے کاروبار کر رہے ہیں، ریڑھی دکان لگی ہے، سفر کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ہماری زبان جاری رہنی چاہیے، بغیر گنتی کے جاری رہنی چاہیے، اور اگر انسان کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر گن لینا چاہیے، مطلب تسبیح کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے کہ توجہ ادھر ہو گئی تو پھر جب ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو پھر جدھر مرضی توجہ چلی جائے، لیکن زبان جاری رہے گی، ذکر چلتا رہے گا، ہاتھ کی تسبیح چلتی رہے گی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ذکر کے اندر کبھی کمی نہ آئے نہ۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں بہت برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، سمندر میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں وہ بندوں کے اوپر کسی بھی قسم کا روحانی حملہ نہیں کر سکتے۔ اب جو بندے اس مہینے میں اللہ معاف فرمائے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ان کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب شیطان کا پیچھے سے وہ چارجنگ سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے۔
اب انسان ہی ہے جو جتنا چارج ہوا ہے شیطان کی طرف سے وہی چل رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے خوش قسمت لوگ وہ ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کو راضی کر لیں، بد نصیب لوگ وہ ہیں جو رمضان آیا اور گزر گیا اور وہ اللہ کو راضی ہی نہ کر سکے۔ اور آخری مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ آج کل ڈیجیٹل گھڑیاں جو آئی ہوئی ہیں اس میں 5-6 منٹ کا 7 منٹ کا فرق آ رہا ہے، سحری میں بھی افطاری میں بھی۔ یاد رکھیں یہ جدید تحقیق کے مطابق تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک تو اس گھڑی ڈیجیٹل گھڑی کے اندر نا ایک وہ آپشن ہے کہ آپ اسے 5 منٹ اوپر بھی کر سکتے ہیں، 5 منٹ نیچے بھی کر سکتے ہیں۔ 5-7 منٹ کا اس میں انہوں نے آپشن رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے معیار کے مطابق یہ جسٹ لوکیشن ٹائم منٹ اور سیکنڈ نہیں دے پا رہی، غلط دے رہی ہے، تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ یہ اس گھڑی کے اندر آپشن ہوتا ہے، تو جب اس میں آپشن موجود ہے تو پھر ہم کیوں ایسے خواہ شک میں جائیں۔ اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو الخیر دائمی جنتری ہے جو تقریباً 100 سال سے چل رہی ہے، اس جنتری کے مطابق سحری، اس جنتری کے مطابق افطاری کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے اکابر کی مستند ترین جنتری ہے۔ اور دوسری احتیاط اس میں یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا پہلے اپنا سحری کر کے بالکل اچھے طریقے سے دانت وغیرہ صاف کر لیں تاکہ یہ شک والا مسئلہ ہی نہ رہے۔ تو کیا فرق پڑ جائے گا، اب 10 منٹ پہلے بندہ سحری بند کر لے اور اپنے دانت صاف کر لے، وضو وغیرہ بنا لے۔ تو احتیاط والا عمل ہم نے کرنا ہے، بے احتیاطی والا عمل نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی کسی غلطی یا سستی کی وجہ سے ثواب جاتا رہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو پورے اہتمام کے ساتھ رمضان کی عظمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔